अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं तैसुर मीर और आप देख रहे हैं मीर ठाकिस। कहते हैं कि अकबर आज़म, जिन्हें तारीख मुग़ल आज़म के नाम से भी याद करती है, वो बिल्कुल अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने इस खित्ते में 50 साल से ज़ायद अरसा हुकूमत की है। अच्छा, अकबर आज़म ख़ुद तो अनपढ़ थे, लेकिन उसके 9 रतन उस ज़माने के बेहतरीन शाह दिमाग थे, दानश्वर थे, इंटेलेक्चुअल थे। अकबर आज़म के 9 रत्नों में राजा बीरबल बड़े मुमताज़ थे, और फिर अबुल फ़ज़ल फैज़ी, अबुल फ़ज़ल अलामी, फिर तानसेन थे। तानसेन आप सबको पता है कि उस ज़माने के सलामत ख़ान थे, उस ज़माने के बड़े ग़ुलाम अली ख़ान थे। और जब वो उनके बारे में किताबों में लिखा है कि जब वो गाते थे तो परिंदे ठहर जाते थे। इसी तरह 9 रत्नों में शामिल थे अब्दुल रहीम ख़ान खाना, राजा मान सिंह, मुल्ला दो प्याज़ा। मुल्ला दो प्याज़ा आम तौर पर तो ये समझा जाता है कि वो कोई लतीफ़ा गो इंसान थे, लेकिन वो बहुत बड़े दानिश्वर थे और जगत के माहिर थे। जगत जिसे हम उर्फ़ आम में जुगत भी कहते हैं, तो उनकी बात में हिकमत होती थी, दानाई होती थी। मुल्ला दो प्याज़ा। इसी तरह थे राजा टोडरमल, फिर थे मिर्ज़ा अज़ीज़ कोकलतास। ये अकबर आज़म को शौक़ था कि दरबार में वो तारीख़ सुनते थे, और अकबर आज़म की अगर समरी की जाए तो उन्हें सकाफ़त से, तारीख़ से, हुक्मरानी से दिलचस्पी थी, और यही वजह कि वो 50 साल उन्होंने इस खित्ते में हुकूमत की। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर, वैसे तो वो बाहर से आए थे, उन्हें इन्वेडर भी कहा जाता है कि वो हमलावर थे, उन्होंने कब्ज़ा किया था इस खित्ते पे। लेकिन यहाँ जो जितनी भी मुसलमानों के अलावा जो अक़लीतें थी, मुसलमान तो अक्सरियत में यानी अक्सरियत में तो नहीं थे, हिंदू थे अक्सरियत में, उसके बाद इनकी हुक्मरानी थी मुसलमानों की। और बाकी भी जो अक़लीतें थी, पारसी थे, ईसाई थे, सिख थे, ये सब खुश थे। और ये वजह उसकी समरी ये थी अकबर आज़म की कामयाबी की, कि वो अपने जो मशीर थे, एडवाइज़र थे, उन पे पहले उन्होंने सिलेक्शन कर ली कि ये बहुत बेहतरीन आदमी है, और उसके बाद जो वो बताते थे, जो गाइड करते थे, एडवाइस करते थे, उस पर अमल करते थे। तो मुझे किसी ने कहा कि अगर मुग़ल आज़म के मशीरों यानी 9 रत्नों का मुवाजना आप करें ख़ाने आज़म यानी हमारे कप्तान के 9 रत्नों से, तो क्या सूरत हाल सामने आती है। तो उनमें जो ख़ान साहब के मशीरान हैं या 9 रत्न हैं, उनमें हमें नज़र आते हैं नदीम बाबर, जुल्फ़ी बुखारी बड़े लाडले मशीर हैं, एडवाइज़र हैं। और ये भी कहा जाता है कि उनके कोई अज़ीज़दारी भी, रिश्तेदारी भी अब हो चुकी है। खैर, सैयद कासम हैं, फिर नदीम अफ़ज़ल गोंदल हैं, और मशीर ख़ज़ाना हफ़ीज़ शेख हैं, आपको पता है। फिर एक इनके मशीर हैं इत्तलात व नशरियात के आसम सलीम बाजवा साहब, ये रिटायर्ड फ़ौज से रिटायर्ड हैं, मुआवन ख़ुसूसी बराए इत्तलात व नशरियात हैं। इनकी गाड़ी और प्रॉपर्टी वगैरह और ये भी डिस्कस हुई है। वैसे तो सभी जो ख़ान साहब के मशीर हैं, उनके सासे और ये वो सारा डिस्कस हो रहा है मीडिया में कि वो हैं ज़्यादा, लेकिन शो कम किए जा रहे हैं। तो खैर, ये एक अलहदा मौजू है। फ़िलहाल तो बात हो रही है उनके 9 रत्नों की, ख़ान साहब के 9 रत्नों की, और अकबर आज़म के 9 रत्नों की। बैरिस्टर शहज़ाद अकबर हैं, इनके एक एडवाइज़र हैं। फिर मुआवन ख़ुसूसी बराए इस्टेब्लिशमेंट में ये बड़ी इंपॉर्टेंट एडवाइज़र हैं मोहम्मद शहज़ाद अरबाब। डॉक्टर सानिया निश्तर भी हैं, और एक डॉक्टर शहबाज गोंदल साहब हैं, डॉक्टर शहबाज गिल साहब। ये बड़ी वक्खी विचों गल करते हैं, और इनकी स्पेशलाइजेशन जो है, ये डॉक्टर हैं वाइल्ड लाइफ के। और आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ यानी ये लूमड़ की नफ्सियात को बहुत अच्छा समझते हैं, ये बांदर की नफ्सियात को बड़ा अच्छा समझते हैं, ये खोते की, गधे की। तो वाइल्ड लाइफ के डॉक्टर हैं। बहरहाल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट साइंस है। लेकिन इनको जो पंजाब के तर्जमान है, पहले वफाक में थे, तो इनकी बात जो है बड़ी इरिटेटिंग बात होती है। मुआवन या एडवाइज़र या तर्जमान वो होना चाहिए जिसकी आवाज़ में बड़ी शरीनी हो,
یہ ایکچولی تو جو حکومت کے پالیسیز کے حوالے سے جو ایشوز سامنے آ رہے ہوتے ہیں ان کو لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو سمجھانا ہوتا ہے، کنوے کرنا ہوتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے نیک نامی کی بجائے جو ہے ان کے لیے بدنامی کا بھی بعض اوقات اور بیڈ ٹیسٹ میں جو لہجہ ہے وہ بڑا ترش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں، وہ ہیں تو منسٹر ریلوے، لیکن لگتا ہے کہ سیاسی طنز و مزاح کا پورٹ فولیو بھی شیخ صاحب کے پاس ہے۔ اور ایک عباسی بھی ہیں، وہ بھی نظر آتے ہیں۔ شبلی فراز صاحب کا جو ہے یہ آپ کو پتہ کہ احمد فراز صاحب کے بیٹے ہیں، اور مجھے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپوزیشن پہ انہوں نے چیخنا چگاڑنا ہوتا ہے تو لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کا اندر جو ہے وہ ساتھ دے رہا ہے۔ وہ خود سافٹ آدمی ہیں اور شاعر تو نہیں ہے خود، لیکن شاعری ان کے بہرحال خون میں تو ہے۔ تو مجھے وہ جو ہے وہ اس اور پھر ہمارے یہ ترجمان تو نہیں ہے، وہ بھی سائنس کے منسٹر ہیں، فواد چودھری صاحب، ان کی جو ہے بعض اوقات باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ وہ بھی تضابی بیان کے ماہر ہیں، لیکن جو ہیں وہ ایک بہرحال پروگریسو آدمی۔ سیاست کا مطلب عوامی خدمت بھی ہے، سیاست اختلاف رائے کا نام بھی ہے، لیکن اس میں شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ اگر سیاستدان پڑھا لکھا اور ذہین ہو تو وہ اپنی حاضر جوابی سے سیاسی مخالفین کو زیر کر سکتا ہے۔ بابا قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حاضر دماغی سے کئی بار اپنے سیاسی مخالفین کو زیر کیا۔ تیسری دنیا کے عظیم لیڈر ذوالفقار علی بھٹو ٹیبل ٹاک کے ماسٹر تھے۔ دنیا کے بڑے بڑے لیڈر ان کا سامنا کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ غیر جانبدار مبصرین کہتے ہیں کہ بھٹو نے ٹیبل ٹاک میں بھارتی وزیر اعظم اندرا گاندھی کو شکست دے کر اپنے 90,000 سے زائد جنگی قیدی بھی چھڑائے، جنہیں بدقسمتی سے 1971 میں مشرقی پاکستان میں ہتھیار ڈالنا پڑے تھے۔ نہ صرف 90,000 سے زائد جنگی قیدی بھٹو نے چھڑائے، اندرا گاندھی کو ٹیبل ٹاک کی جنگ میں ہرا کر پاکستان کا 5,500 مربع میل علاقہ بھی انڈیا کے قبضے سے واگزار کرایا۔ اندرون ملک بھٹو نے اپنے مخالفین جس میں فیلڈ مارشل جنرل محمد ایوب خان اور آغا جنرل یحییٰ خان شامل رہے، دونوں کو ٹف ٹائم دیا۔ بھٹو جب خود وزیر اعظم بنے تو انہوں نے اپنے مخالفین جن میں مولانا مفتی محمود شاہ احمد نورانی، مولانا مودودی، اصغر خان سمیت دوسرے شامل رہے، انہیں انڈر پریشر رکھا۔ بھٹو عوامی اجتماعات میں تقریر کرتے ہوئے اپنے مخالفین کا نام اس طرح سے بگاڑتے تھے اور شو یہ کرتے تھے کہ ان کے منہ سے اچانک یہ فلبدی یہ نام نکل گیا ہے، پھر وہ نام اس شخصیت کا پکا ہو جاتا اور وہ شخص اسی نام سے لکھا اور پکارا جاتا۔ بزلا سن سیاسی لیڈروں میں حافظ حسین احمد کا نام سر فہرست ہے۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ عظیم مزاح نگار مشتاق احمد یوسفی کی صحبتوں میں بیٹھتے رہے ہوں۔ ان کے اخباری بیانات سیاسی طنز و مزاح کا بھرپور مظاہرہ ہوتے ہیں۔ ماروی میمن کے لیے حافظ صاحب نے کہا، میمن کا جہاں اور ہے، مومن کا جہاں اور۔ یہ پھپتی ایک مدت سے سخنوروں کی روح کو گدگدا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی پھپتی بھی 22 کیرٹ کی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے کہا کہ دنیا کووڈ-19 سے لڑ رہی ہے اور ہم 18ویں ترمیم کے لیے لڑ رہے ہیں۔ موجودہ سیاسی نظام اور 18ویں ترمیم کے لیے بچھائے گئے احتساب کے جال پر اس قدر شدید تنقید مولانا فضل الرحمان کی حاضر جوابی کا شاندار مظاہرہ ہے۔ جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے، شیخ رشید جیسا کامیاب سیاستدان کبھی نہ کرے۔ شیر بدر نے کہا تھا کہ دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، دشمنی جم کر کرو لیکن یہ گنجائش رہے، جب کبھی ہم دوست ہو جائیں شرمندہ نہ ہوں۔
عمران خان نے شیخ رشید کو چپڑاسی کہہ کر ریلوے جیسی اہم وزارت سونپ دی۔ شیخ رشید یوں تو نامور صحافی اور ادیب شورش کاشمیری کے پیروکار کہلاتے ہیں، لیکن شیخ صاحب کی پھبتی اور طنز بلو دی بیلٹ ہوتی ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے کمپنی کی مشہوری تو کھل کر کی، لیکن مطالعہ اور عرق ریزی نہ کی۔ ماضی میں حنیف رامے سیاستدانوں میں ایک ایسا معتبر نام رہے ہیں جو بھٹو کے وزیر اعلیٰ اور گورنر رہے۔ سیاسی مخالفین پر پھبتی کستے تو غیر شائستہ تو وہ ہوتی نہیں تھی، بلکہ شاعر ادیب اسے چٹکلا سمجھ کر ایک دوسرے کو سناتے رہتے۔ پاکستان کے پہلے بنگالی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی نے بھی اپنی حاضر جوابی کے لیے بڑے معروف تھے۔ ایوب خان کے آمرانہ دور میں ان پر کرپشن کا کیس بنا دیا گیا تھا۔ سیاستدانوں پر کرپشن کے کیس آج بھی بنائے جا رہے ہیں۔ راحت تندوری نے کہا ہے، نئے کردار آتے جاتے رہے ہیں، نئے کردار آتے جاتے رہے ہیں، مگر ناٹک پرانا ہی چل رہا ہے۔ پہلے بنگالی وزیر اعظم حسین شہید سہروردی بیرسٹر تھے، لیکن اس وقت کی لاہور ہائی کورٹ نے انہیں وکالت کرنے کا لائسنس جاری نہیں کیا تھا، لیکن ساہیوال بار کورٹ نے انہیں لائسنس جاری کر کے وقتی طور پر ان کے دکھ کا مداوع کر دیا۔ حسین شہید سہروردی نے اپنے خلاف کرپشن کا سامنا کرتے ہوئے جو کچھ کہا، ایک طرف وہ ہماری سیاسی تاریخ کا نوحہ ہے اور دوسری طرف سیاسی پھبتی کا سالٹڈ آرکائیو بھی ہے۔ نون لیگ کے رہنماؤں میں نواز شریف کی بزلہ سنجی معروف ہے۔ نواز شریف نہ صرف خود بہت عمدہ جملہ کہتے ہیں، بلکہ جملے بازی اور لطیفہ گوئی کو بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ نواز شریف وزیر اعظم ہوں یا اپوزیشن لیڈر، وہ محفل ضرور لگاتے ہیں۔ ان کی محفلوں میں نامور کامیڈین امان اللہ، حاجی البیلا، رنگیلا مرحوم اور مشہور اداکار اور دانشور سہیل احمد اور بعض دوسرے مزاحیہ فنکار باقاعدگی سے ان کے ہاں لطیفوں کی محفلیں گرم کرتے رہے ہیں۔ دوستو، نواز شریف کے علاوہ پاکستان کے دیگر کون سیاستدان ہیں جنہیں لطیفہ گوئی اور جگت بازی سے خاص دلچسپی ہے؟ اس کی تفصیلات آئندہ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے گا۔ پلیز آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میرا اور آپ کا بانڈ بن جائے اور آپ اس چینل میر ٹاکیز پر اپلوڈ کی جانے والی تمام ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھ سکیں۔